حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کی زندگی صبر، پاکیزگی اور یقین کی زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو زندگی کے سخت امتحانوں سے گزرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ہر موڑ اللہ کی حکمت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی ان میں الگ نور اور معصومیت نظر آتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس محبت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا کر دیا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب اور پراثر خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب عام نہیں ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ حسد انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ مگر بھائیوں کے دل پہلے ہی حسد سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے مل کر سازش بنائی کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن انہوں نے والد سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اندھیرا، تنہائی اور خاموشی، مگر یوسف علیہ السلام کا یقین اللہ پر قائم رہا۔ اللہ نے ان کے دل میں امید پیدا کی اور فرمایا کہ ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈولی ڈالی اور یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے سے نکال کر ایک نئے سفر پر ڈال دیا۔ قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز نے انہیں اپنے گھر رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اخلاق اور ایمانداری مشہور ہوتی گئی۔ ان کی ہر بات سے حکمت جھلکتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی اور ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا زندگی کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اکیلے پن میں بند دروازوں کے پیچھے گناہ آسان لگ رہا تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے گناہ پر قید کو ترجیح دی۔ اللہ نے انہیں گناہ سے بچا لیا، مگر بدلے میں انہیں جھوٹے الزام کے تحت قید خانے بھیج دیا گیا۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور ایمان کمزور نہ ہوا۔ وہاں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قید میں 2 قیدیوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی اور ساتھ ہی انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ دونوں تعبیریں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی بھی عالم یا دربار کے شخص سے اس خواب کی تعبیر نہ ہو سکی۔ تب ایک قید خانے سے رہنے والا شخص یوسف علیہ السلام کو یاد کر بیٹھا۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ آنے والے سالوں کے لیے پورا نظام بھی سمجھایا۔ یوسف علیہ السلام کی عقل اور حکمت سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کر دیا اور مصر کے خزانے کا ذمہ انہیں دے دیا۔ جو شخص کل تک قید میں تھا، آج ملک کا نظام سنبھال رہا تھا۔ یہ اللہ کا انعام تھا صبر اور پاکیزگی پر۔ قحط کے دنوں میں دور دور سے لوگ مصر آئے۔ انہی میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر ان سے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کر دی۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی مان لی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ الفاظ معافی اور رحمت کی بلند ترین مثال تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا تو ان کی روشنی واپس آ گئی۔ آخر وہ دن آیا کہ پورا خاندان مصر میں اکٹھا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ 11 بھائی اور والدین ان کے سامنے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔
پاکیزگی ہمیشہ کامیابی لاتی ہے اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، یقین اور صاف دل عطا فرمائے۔ آمین۔